آپ نے جن کا ذکر کیا اب ان کو کچھ یاد کر لیتے ہیں. کل کا دن بہرحال بہت امپورٹنٹ ہوگا. فیصلے سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی آنے والے ہفتے میں بہت اہم ہوگی. جب بات ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو رہی ہے تو 4 دن کے بعد ہے ان کی حلف برداری کی تقریب, اور سبھی کی نگاہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف کہ دعوت نامہ تو آیا ہی آیا. پھر زرداری سب پہ بھاری یوں ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت نامہ موصول ہوا, لیکن وہ وزارت خارجہ کے ذریعے نہیں آیا, یہ ذرائع بتا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اسے کسی لابنگ کا نتیجہ قرار دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. زرداری صاحب تو لابنگ تو خیر اپنی جگہ, بٹ یہ سم آف دیز فنکشنز یو ایکچولی بائی اے ٹکٹ آلسو. اچھا, ہاں اوکے. ایک کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں جہاں انویٹیشن نہیں بھیجا جاتا بٹ یو کین بائی اے ٹکٹ. اوکے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی سچویشن ہے کہ انویٹیشن فرام دی ایڈمنسٹریشن نہیں آیا ٹو اٹینڈ فارملی, بیکاز وہ ایک آرڈنری بندے کو بھی کر سکتے ہیں بٹ ناٹ پاکستان. ان کے اگر کوئی پرسنل فرینڈ ہو تو اس کو انویٹیشن جا سکتا ہے ٹو اٹینڈ, بٹ یو آلسو بائی یور انویٹیشنس. اچا, یہ امریکن سسٹم میں اجازت ہے. ایک سیٹس نمبر آف سیٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں فار وی وی آئی پیز کہ آپ کو ہم انوائٹ تو نہیں کر رہے بٹ یو کین بائی, اٹس اے سارٹ آف اے کنٹریبیوشن. اوکے. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ صرف بلاول بھٹو صاحب نہیں, ایک آدھ اور بھی گورنمنٹ سے کوئی بندہ وہاں پہنچا ہے. کون گورنمنٹ سے؟ اچھا, پہنچ چکے ہیں. چلے وہ باقی پھر ہم پتہ کر لیں گے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ پہنچ کے نظر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. خبر تو میرے پاس ہے. وہ جو یہاں ہر جگہ نظر آتے ہیں وہی نظر آئیں گے وہاں پر؟ جو آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے. چلے, وہ بھی اسی کھاتے میں جس کھاتے میں بلاول بھٹو صاحب ہیں. اچھا, اگر بلاول بھٹو صاحب جا کے وہاں لابنگ کر سکتے ہیں یا موقع ڈھونڈ سکتے ہیں ٹو بی پریزنٹ امنگسٹ دی گلیٹراٹی, تو نقوی صاحب بھی شاید پہنچ جائیں وہاں. ذکر خیر ہو گیا اور نام بھی سامنے آ گیا. مطلب بڑی امپورٹنٹ ہے نا ان کا لیے وہاں جانا. بلاول کے لیے تو صرف پی آر ہے. اچھا, بٹ محسن نقوی صاحب کے لیے اٹس ناٹ جسٹ پی آر, اٹس لابنگ. اٹس لابنگ. آئی تھنک ان کے لمبی چوڑی میٹنگز ہوں گی اور وہ 1 2 3 فنکشنز اٹینڈ کریں گے, اور سینیٹرز کو بھی ملیں گے, کانگریس مین کو بھی ملیں گے. اور کوشش ان کی یہی ہوگی کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے ان کے بھی کچھ کرتے دھرتوں سے سائڈ لائنس کے اوپر. حالانکہ وونٹ بی ایزی, مگر ہمارے جو وہاں ایمبیسڈر ہیں رضوان صاحب, وہ ابھی گئے ہیں وہاں, اور وہ بھی پورا ایجنڈا لے کے گئے ہیں. انہوں نے بھی پوری تیاری کی ہوئی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, گوئنگ فارورڈ پی ٹی آئی والوں کو خبر میں دے دیتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہاں اب ایک نئی لابنگ فرم اور ایک پی آر فرم دونوں کے لیے فنڈنگ تیار ہو گئی ہے. اچھا, اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اکٹھی پی آر فرم لگائی جائے اور اکٹھا ہی اسی وقت ہی ایک لابنگ فرم بھی. مگر وہاں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ پہلے پی آر فرم بنائی جائے. پی آر فرم جو ہے وہ سافٹ قسم کی اپروچ کر کے پہلے ایک ماحول بنائے, پھر آپ ایک لابنگ کمپنی جس کے اندر آپ 1 2 سینئر ریٹائرڈ کانگریس مین یا اس قسم کے لوگوں کو لگا کے تو ذرا کاؤنٹر کیا جائے نا سارا نیریٹو کو. اور وہ بھی ریپبلکنس. اچھا, کام شروع بھی ہو گیا. آپ نے دیکھا کچھ فوٹیجز, کچھ ٹرکس, کچھ ایسے سلوگنز. دیکھیے گا جیسے کہتے ہیں بیٹر لیٹ دین نیور, یہ 6 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. مگر یہاں کوئی کسی کو خیال ہی نہیں تھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے. وہ تو آخری وقت جا کے پتا چلا ایک ہی ہے, پلٹ گیا سارا معاملہ. تو اس لیے وہ پلاننگ نہیں ہوئی ہوئی تھی. اگر پلاننگ ہوئی ہوتی تو اب تک پی ٹی آئی کی اتنی آگے نہ بڑھ جاتی اپنے لابنگ میں اور پروپیگنڈا میں. چلیں ٹھیک ہے. وہ لابنگ اور پروپیگنڈا کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ سبھی کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ادھر آئے گا انویٹیشن, لیکن جو انویٹیشن یا ٹکٹ بلاول بھٹو زرداری نے حاصل کر لیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیوں نہ حاصل کر سکا؟ پاکستان کس کو وہ ٹکٹ دیں گے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف جیسے آپ نے کہا نا. نہیں تو وہ کس کو, عمران خان کے لیے ٹکٹ بھیجیں گے؟ بیرسٹر گوہر کو بھیج دیتے, علی امین گنڈا پور کو بھیج دیتے. ارے یار ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا, انفارچونیٹلی. چلیں بہرحال بہت بلاول بھٹو صاحب کی تو حیثیت ہے. ہاں, پارٹی محترمہ کے بارے میں وہاں بڑے اچھے خیالات ہیں ود ان ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس. ہاں ٹھیک ہے. چلیں بہت بڑی بڑی خبریں ہمیں مل گئیں. پورا ہفتہ بہت انٹرسٹنگ رہے گا پاکستان میں بھی سیاسی حالات کے حوالے سے, اور ادھر نئی انتظامیہ, امریکہ میں نئی انتظامیہ آنے کے بعد کیا بنتے ہیں حالات و واقعات. آپ نے جانے ہینڈس بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. سٹی صاحب, پاکستان میں گرین فلیگز ڈسکس ہو رہے ہیں, تو مڈل ایسٹ میں بھی گرین فلیگ ایک بہت بڑا امن کا جو سامنے آیا ہے وہ ہے معاہدہ اسرائیل اور حماس کے درمیان, اور ابھی اپروول نہیں مل سکی. نتنیاہو کو اپنی کیبنٹ سے اور ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ فضائی حملے بھی جاری ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت بن پائے گا معاہدہ؟
معاہدہ؟ میرا خیال ہے یہ بن پائے گا. اچھا. اس کے اوپر بڑی محنت کی گئی ہے اور آخری سٹیجز 400 دن سے زیادہ ہو گئے مذاکرات کو, یہ ساری جو جنگ ہوئی ہے جی. اور قطر میں ہو رہے ہیں. تو اس میں آخری سٹیج پہ انیشیٹو تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تھا, مگر آخری سٹیج کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 سینئر ایڈوائزرز, 1 نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ایک کمیونیکیشنز ایڈوائزر, جو کہ بننے جا رہے ہیں, ان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول تھا. اور وہ ایک طرف وہ ایڈمنسٹریشن, امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں تھے, دوسری طرف وہ اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے. سو کافی پش کرنا پڑا اسرائیل کو. اینڈ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن چاہتی تھی کہ یہ اچیومنٹ اس کی ہو, سیز فائر کی اور ہاسٹیج ایکسچینج کی, مگر اس میں اب دونوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نے بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول. اس لیے بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ, اسرائیل کو پتہ ہے ایک بات کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جب میں آؤں گا تو میں نے یہ جنگ ختم کرا دینی ہے. تو اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہے ہم کر لیں, تاکہ پھر بعد میں ہمیں انڈر پریشر امریکن پریشر نہ ہو. تو اب یہ اسی لیے یہ آلریڈی اگری ہو گیا کہ یہ 3 فیزز کے اندر یہ معاملہ آگے چلے گا. اور اس کا پہلا فیز یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی 1000 کے قریب پرزنرز جو ہیں, بیسکلی ایکٹیوسٹس, ملیٹنٹس حماس کے, ان کو ریلیز کرے گا. اور ادھر سے 33 کے قریب اسرائیلیز کو, سویلینز اینڈ ملٹری, ان کو وہ ریلیز کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ یاد ہوگا آپ کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ میں کروا کے کروں گا. تو انہوں نے اس سے, بائیڈن والوں نے اسرائیل کو سمجھا لیا کہ کرو یار. تو ایک تو یہ اگری ہو گیا. اچھا. دوسرا یہ کہ جو وڈرال ہے وہ پارشل ہوگی. ابھی اسرائیل جو ہے وہ کچھ علاقوں میں سے اپنے ٹروپس کو وڈرا کرے گا, مگر پورا نہیں کرے گا, تھوڑا سا وڈرا کرے گا. اور وہ کہتے ہیں, یہ ڈیٹیلز اویلیبل ہیں, کہ پہلے 40-45 دن کے اندر سائننگ جیسے سائن ہوتی ہے تو اس کے 3 دن کے بعد شروع ہو جائے گا. اور وہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں, IDF جسے کہتے ہیں, وہ نیتنزمنگ کوریڈور اور 700 میٹرز فرام دا بارڈر جو ہے وہ وڈرا کریں گے. اور اپنا پریزنس جو ہے ایک اور کوریڈور ہے جسے فیلاڈیلفی کوریڈور کہتے ہیں, وہاں سے وڈرا کر جائیں گے. اسی طریقے سے رافا بارڈر کراسنگ جو ہے جو ایجپٹ کے ساتھ ہے, وہاں بھی اسرائیل جو ہے ویکیٹ کرے گا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر. اور جو کراسنگ ہے وہاں جوائنٹلی مانیٹر کریں گے. اور پھر غزہ ریفیوجیز جو ہے نا, غزن ریفیوجیز, ان کو بھی آنے دیا جائے گا واپس. اور پھر ہاسٹیج ریلیز ہوں گے. یہ پہلے یہ سب کچھ ہوگا, پھر ہاسٹیج ریلیز ہوں گے. اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ پھر ہوگی, وچ از کہ جی پھر ایک اور وڈرال ہوگی ٹروپس کی فرام اسرائیل, ووکیشن آف غزہ. اینڈ تھرڈ جو ہے وہ ہوگا کہ سائننگ آف دی ایگریمنٹ حماس کا, کہ یہ وغیرہ. تو اٹس اے 3 stage withdrawal.